إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں اور دوستو، مدینہ نبویہ جس کو عام اصطلاح میں لوگ مدینہ منورہ کہتے ہیں، جس کی زیارت مسنون اور باعث اجر عظیم ہے۔ عام طریقے سے لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی حاضری دیتے ہیں، اور یہ مسنون بھی ہے، مبارک عمل بھی ہے۔ ہم نے آج کے خطبے کا عنوان یہی رکھا ہے، مدینہ منورہ کے فضائل اور زیارت کے آداب۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مدینہ، جس کا جاہلی نام ہجرت سے قبل یثرب تھا، جس کی آب و ہوا بہت خراب تھی، بخار بہت شدید وہاں آیا کرتا تھا، گدلا پانی لوگ پیا کرتے تھے، وائرل بخار بہت تیز ہوتا تھا، بہت لوگ مرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہاں کی فضا بڑی صاف ستھری ہو گئی، بڑی اچھی پاکیزہ ہو گئی، مٹی بڑی پاکیزہ ہو گئی، آب و ہوا بڑی پاکیزہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طابہ رکھا، طابہ پاکیزہ، طیبہ رکھا، طیبہ رکھا۔ طابہ اور طیبہ طیب سے ہے، خوشبو، مٹی سے خوشبو آنے لگی، در و دیوار مہکنے لگی۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ سال ہر سال سے مدینہ کے کسی محلے میں رہتے ہیں، ہم نے بدبو نہیں سنی۔ نہ جانے کہاں سے کس طرح کی فضا معطر ہوتی ہے، ہوا معطر ناکوں کو معطر کرتی ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ یہاں کا بخار اور یہاں کی وبا کو مقام جحفہ میں منتقل کر دے۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ مکہ سے اسلام کا کلمہ بلند ہوا، 13 سال مکے میں رہے۔ مکہ اور بغل کا شہر طائف جب دعوت اسلامی کے لیے، اسلامی توحید کی دعوت کے لیے سنگلاخ ثابت ہوا تو ایک نئی زمین کی تلاش تھی جہاں سے دعوت کا کام پھر سے کیا جائے۔ اللہ نے یہ شرف اہل مدینہ کو لکھا تھا۔ مدینہ کے کچھ لوگ آئے حج کے موسم میں، 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کے 13ویں سال میں جب آپ مکے میں تھے بہت الحاح اور اصرار کیا کہ آپ مدینہ آئیے۔ آپ نے کہا دیکھو مدینہ جانے کا مطلب پورے عرب سے دشمنی مول لینا ہے، مکہ والوں سے تو لینا ہی ہے اور دوسرے عرب سے بھی دشمنی لینا ہے، تو ہم کو اگر بلا رہے ہو تو سمجھ کے بلاؤ، ہماری جان اور مال کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کہا کوئی ہماری لاش سے گزر کے ہی آپ تک پہنچے گا، ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جس طرح ہم اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب پورا معاہدہ انہوں نے کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا، جب حکم آیا آپ نے ہجرت کیا، اور ہجرت کے سفر میں جس کو اپنا ساتھی بنایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کے ساتھ غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے۔ جب آپ کی تلاش اور جستجو کی آگ ٹھنڈی پڑی
تو آپ وہاں سے نکلے، اس لیے ان کو یار غار کہا جاتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا جو غار میں تھا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرا کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بہرحال مدینہ پہنچ گئے، وہاں امن اور عافیت کی فضا ملی، اس کو کہا جاتا ہے دار الہجرت، جہاں وحی الہی نازل ہوئی۔ اکثر احکام کی جو صورتیں ہیں، مسائل کی جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں، وہ سب مدینہ میں اتری۔ بڑی بڑی جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ ہو، آل عمران ہو، نساء ہو، اس طرح کی صورتیں، مائدہ، جتنے احکام کی صورتیں ہیں، اسے بڑے مسائل ہیں، وہ مدینہ کے اندر اتری۔ جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے، وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، وہاں مسلمانوں کی تعداد جمع ہونے لگی، جو جہاں مسلمان ہوتا تھا اس کو حکم ہوتا تھا کہ مدینہ آؤ، ہجرت کرو، ہجرت تمہارے ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تاکہ مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر وہاں اکٹھا ہو۔ اور وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جہاد کا علم بلند ہوا، اور مدینے سے اسلام کی پرنور شعاعیں روشن ہوئی، دور دور تک پھیلنے لگی۔ جزیرۃ العرب، پورا عرب خطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے، خلفائے بنو امیہ نے اس قافلے کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک صدی ہوتے ہوتے ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ یہ وہ مدینہ ہے، اس مدینے کو اللہ نے حرم بنایا ہے۔ حرمین شریفین سنتے ہیں، دو حرم ہے، ایک مکہ اور ایک مدینہ۔ حرم کا مطلب کہ انتہائی مقدس مقام ہے، جہاں کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا، جہاں شکار کو بھگایا نہیں جا سکتا، جہاں کانٹے دار درخت کاٹے نہیں جا سکتے، جہاں کے پتے جھاڑے نہیں جا سکتے، جہاں سے پرندوں کو بھگایا نہیں جا سکتا۔ آدمی امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہاں زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اس دونوں شہر کو اللہ نے حرمت والا شہر بنایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ، حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ حرم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ حرمت کا اعلان کیا، کیونکہ حرمت تو اللہ نے کی تھی اسی دن سے جس دن سے آسمان زمین پیدا کیا۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں مدینہ کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو دونوں ہی حرم ہیں، دونوں محترم مقامات ہیں، دونوں جائے امن ہے، عافیت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک کی حرمت کا اعلان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا، اور مدینہ کی حرمت کا اور اس کے حرم ہونے کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جہاں کوئی شکار ہو تو شکار نہ کیا جائے، اگر حدود حرم کے اندر کوئی شکار ہے تو اس کو شکار نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہرن ہم لوگوں کے سامنے ٹہلتا پھرتا تھا، آسانی سے پکڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ حدود حرم کے اندر تھا نہیں کرتے تھے، خوف زدہ نہیں کرتے تھے۔ درخت کا پتا جھاڑنے سے آپ نے منع کیا، لیکن لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بکری کو کھلانے کے لیے، بھینس گائے کو کھلانے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ چلو چارے کی حد تک پتا جھاڑ سکتے ہو، ادروائز نہیں۔ اتنا پرامن مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر بڑا محبوب تھا، اور کیوں نہ محبوب ہو کہ اسی شہر نے آپ کو پناہ دیا تھا، اور یہاں کے رہنے والے کیوں نہ محبوب ہو جنہوں نے سارے عرب سے، ساری دنیا سے دشمنی مول لی اسلام کی خاطر، اور اپنا تن من دھن سب قربان کیا آپ کے اوپر۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ کرام سے کہ ہم تو 313 ہیں یا 317 نہتھے ہیں۔ ابو سفیان اپنے قافلے تجارت کو ساحل سمندر کے ذریعے نکال کر لے جانے میں، مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ابو جہل 1000 کا دل بادل، 1000 کا مسلح لشکر لے کر حاضر ہے۔ کیا کرو گے؟ لڑو گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یا تو قافلہ تجارت ملے گا اور نہیں تو فتح ملے گی۔ تو جو مہاجرین تھے جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے گھر بار لٹا کے، انہوں نے کہا ہاں بالکل لڑیں گے، لیکن آپ کا منشا تھا انصار کہ ان کی رائے نہیں، یہ نہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم کو بلا کہے ہوئے بلا پہلے سے مطلع کیے ہوئے ہماری گردن کٹوانے کے لیے لے آئے۔ تو کہا دیکھو جیت تو یقینی ہے، اگر قافلہ نہیں ملا ہے تو جنگ جیتیں گے ہم، یہ تو یقینی ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے، لیکن تم لوگ بولو۔ انصار سمجھ گئے کہ مہاجرین کے بار بار ہاں کہنے پر بھی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، یا پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، گویا ہم سے رائے لے رہے ہیں۔
تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی مراد ہم ہیں تو قسم اللہ کی آپ آگے بڑھیے، اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے جن سے موسیٰ نے کہا تھا کہ چلو بیت المقدس میں جو فوج ہے یا جو مشرکین کا لشکر ہے اس سے جنگ کرو، اللہ نے وعدہ کیا ہے فتح دے گا۔ تو قوم موسیٰ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑے ظالم اور جابر لوگ بستے ہیں، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے اور قتال کرے، ہم جانے والے نہیں، ہم یہاں بیٹھنے والے، ہم وہ نہیں ہیں یا رسول اللہ، آپ صرف اشارہ کیجیے ہم چھلانگ لگا دیں گے سمندر میں۔ پھر آپ گئے اور تاریخ گواہ ہے جنگ بدر کی وہ لڑائی تھی اور پہلی فیصلہ کن لڑائی تھی، مسلمانوں کو فتح مبین ملی اور یہاں سے مکہ کے مشرکین اب دہلنے لگی، بڑے بڑے سورما ان کے قتل کیے گئے اور بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ تو کیوں نہ وہاں کے لوگوں سے محبت ہو جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی۔ آپ نے فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار مدینہ سے محبت کرنا۔ اوس اور خزرج کا جو دو قبیلہ تھا جو مسلمان ہوا تھا، جس کی اسلامی نصرت اور حمایت کی وجہ سے اللہ نے اور رسول نے اس کا نام انصار رکھا، ناصر کی جمع مددگار، کہا کہ جس نے انصار سے محبت کیا وہ مومن، اور انصار سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق، کیونکہ انصار سے دوستی اور محبت کس بات پر ہے؟ اسلام کی نصرت اور حمایت کے نام پر، رسول گرامی کی حضرت و حمایت کے نام پر۔ آپ کو تو اتنی محبت تھی اس شہر سے کہ شہر تو شہر ہے، وہاں کے پتھروں سے، وہاں کے پہاڑوں سے آپ کو محبت تھی۔ جب آپ دیکھتے جبل احد کو تو کہتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جبل احد جو مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جانب اتر کے پچھم سے لے کر پورا تک لمبی پٹی گئی ہے، کہا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور صدیق اور عثمان پہنچے احد کے اوپر، احد لرز گیا، کانپنے لگا پہاڑ، کتنی بڑی ہستی آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے ایک قدم مارا پہاڑ کو، کہا کہ اثبت، ٹھہر، تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے، اللہ اکبر، ٹھہر گیا۔ جب آپ کبھی قافلے سے لوٹتے، سفر سے لوٹتے، مدینہ کے باہر سفر میں جاتے اور جب مدینہ کے بام ادھر نظر آتے تو اوضع راحلتہ، اپنی سواری کو تیز کر دیتے، حرک راحلتہ، اپنی سواری کو تیز کر دیتے، مدینہ کی محبت کہ جلد سے جلد مدینہ پہنچے۔ سب سے زیادہ محبوب شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھا؟ مکہ، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محبوب شہر اللہ کی نگاہ میں بھی ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ کی زندگی کے کوئی 53 سال گزرے تھے، جہاں آپ کے باپ دادا زندہ تھے یا مردہ تھے، ان کی قبریں تھیں۔ ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب ہجرت کے موقع پر نکلنے لگے تو شہر سے باہر جا کر مکہ کی طرف رخ کر کے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے مکہ، انک لخیر ارض اللہ واحب الارض الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ ترمذی کی حدیث صحیح ہے کہ اے مکہ، تو اللہ کی زمین میں سب سے پسندیدہ ہے، سب سے محبوب شہر ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر میں یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی تیرے دامن سے نہ نکلتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے مبارک اور متبرک شہر مکہ ہے۔ جب مدینہ آپ گئے تو کہا کہ دعا فرمائیے اللہم اجعل المدینۃ احب الی من مکہ او مثلہا او اشد۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ مدینہ کی محبت ہمارے سینے میں ایسے ہی ڈال دے جیسے کہ مکے کی محبت تھی یا اس سے کہیں زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینہ، الحمدللہ مدینہ کی محبت ان کی رگوں پہ میں سما گئی۔ جس طریقے سے رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طریقے سے محبت مدینہ کی دوڑتی تھی، اور سانسوں میں گھل گئی مدینہ کی محبت، جیسے ہر سانس آتی ہے ویسے مدینہ کی محبت آتی ہے اور جاتی ہے۔ جب کوئی نیا پھل لایا جاتا کھجور کا یا کسی طرح کے انگور کا گچھا لایا جاتا، کھجور کا گچھا لایا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا، نیا پھل ہے یا رسول اللہ، پکنے لگا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہم بارک فی ثمرنا، اللہ ہمارے پھل میں برکت دے، وبارک فی مدینتنا، اللہ ہمارے مدینے میں برکت دے، اللہم بارک فی ساعنا و مدنا، اللہ ہمارے سا میں اور مد میں برکت دے۔ نپنا ہے نا، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، ہمارے نپنے میں برکت دے۔ کہ اللہ مدینے میں مکے سے برکت دے، مکے جیسی برکت دے یا دگنی برکت دے مدینے کے اندر۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے لیے دعا فرمائی، اور مدینے کی رہائش کو آپ نے بہت محبوب اور بہت پسند کیا۔ کہتے تھے کہ جو مدینے میں بسے گا
اور مدینے میں ہونے والی تکلیف پر صبر کرے گا، اگرچہ ایک حسین دنیا اس کو آواز دے رہی ہو، کوئی اس کا بھائی بند کہہ رہا ہو کہ آ جاؤ ہندوستان، کوئی کہتا ہو آ جاؤ لندن، کوئی کہتا ہو آ جاؤ کینیڈا، یہاں بہت اسٹینڈرڈ کی لائف ہے، بہت کمائی ہے، لیکن مدینہ والا کہتا ہے کہ نہ، ہم مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، چاہے جیسی بھی تکلیف ہوگی ہم نبی کے شہر میں رہیں گے، مشکلات اور مصائب بھی ہوں گے، بیماری آزاری بھی ہوگی، کچھ کم کمائی بھی ہوگی، تو ہم مدینے ہی میں رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو مدینے کی مشکلات پر صبر کر کے مدینے میں رہے گا، میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا یا اس کے ایمان کی گواہی دینے والا بنوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ من احب ان یموت بالمدینہ فلیمت، جو مدینے میں مرنا پسند کرتا ہو اور مرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ مدینے میں اس کی موت آئے۔ فإنه لن يموت أحد بالمدینہ إلا كنت له شفیعا، کیونکہ مدینے میں مرنے والے کے حق میں سفارش کروں گا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینے میں بسنے کا کیا مطلب ہے۔ مدینہ والے کی سنت پر عمل کرنا، مدینہ والے کے دین پر عمل کرنا، مدینہ کا احترام کرنا، بدعات اور شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، یہ مطلب ہے۔ ورنہ اگر مدینہ میں رہ کر کے بھی بے نمازی ہو، بہت سے لڑکے ہوتے ہیں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، مدینے میں ایک آدھ وقت نماز پڑھا، باقی وقت نہیں پڑھ رہے، سنیما دیکھ رہے ہیں، غلط مناظر دیکھ رہے ہیں، نمازوں میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، شرک و بدعت کا کام کر رہے ہیں، وہاں بھی قبر رسول پر جاتے ہیں تو من من یا رسول اللہ جسنی، میری فریاد سنیے نا، میری دعا قبول کیجیے نا، میری مدد کیجیے نا، اس طرح کا شرکیہ کام کرتا ہے، کوئی مدینہ اس کو فائدہ نہیں اٹھائے گا، مدینہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور ایسے شخص کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، کوئی جگہ کسی کو مقدس نہیں کرتی ہے، انسان کو اس کا عمل مقدس کرتا ہے۔ اگر کوئی مکہ جیسے مقدس مقام میں بھی رہ کر کے بدکاری کرے، شراب نوشی کرے، اب کیا کہیے گا اس ابھاگے کو؟ مکہ تو وہ شہر ہے جہاں گناہ کا ارادہ اگر آدمی کرے تو گناہ لکھا جاتا ہے، جائے کہ گناہ کر رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو۔ من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، اگر کوئی عمل کے میدان میں پیچھے ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے خاندان کا چشم و چراغ کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے بزرگ وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا متقی ہے، جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے۔ مدینے کی خصوصیات میں دیکھیے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جس کو مسجد نبوی آپ کہتے ہیں، اور وہاں مسجد قباء ہے، اسلام کی پہلی مسجد، اور ان دونوں مسجدوں کی بڑی فضیلت ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تعمیر میں نفس نفیس شریک ہوئے، آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، دنیا کی دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے، یعنی کعبۃ اللہ کے، کہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا ہماری اس مسجد کی نماز سے 100 گنا بہتر ہے۔ گویا کعبہ میں نماز پڑھنا دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,00,000، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000۔ 1000 کو اگر 100 سے ضرب دیجیے گا تو لاکھ پڑے گا۔ اب آپ غور کیجئے، جو مدینے میں رہ رہا ہے، جو وہاں کا باشندہ ہے، جو لڑکے گئے ہیں کام کرنے کے لیے، جو انجینئر ڈاکٹر کام کرنے کے لیے گئے، وہ اتنی بڑی دینی تجارت کو چھوڑ دیں، گھر میں نماز پڑھیں، کہیں پڑھیں، موقع ہو فوراً مسجد نبوی میں جائیں اور نماز پڑھیں، ثواب کا انبار جمع کر لیں۔ ایک دن نماز پڑھے گا 1000 دن نماز کا ثواب ملے گا ہندوستان میں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہوں گے، آپ غور کر لیجیے۔ اور ایک دن نماز پڑھے گا مکہ میں 5 وقت کی نماز، تو 1,00,000 دن پڑھے گا، اور 1,00,000 دن کو 355 دن کا اسلامی سال ہوتا ہے، تقسیم دے دیجئے 1,00,000 کو تو کوئی 55 سال کچھ مہینہ نکلے گا۔ ایک دن وہاں کا، ہندوستان کا 55 سال، کتنی بڑی قسمت ہے اور کتنا بڑا نصیبہ ہے۔ اسی جس کو بھی اللہ توفیق دے، حج کی طاقت ہو، فوراً جاؤ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، اور حرم شریف میں نماز پڑھو، مدینہ کی مسجد نبوی میں اندر کے حصے میں جا کر کے نماز پڑھو، مسجد کا جو حصہ ہے اس میں نماز پڑھو، ہوٹلے میں تان لیا، مائک لگا ہوا ہے، سڑک پر کر لیا، وہاں تک صف لگی ہوئی ہے، یہیں 50 گز پیچھے ہی نیت باندھ لیا 4 آدمی کے ساتھ، نہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جو مسجد کا احاطہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور مسجد قباء جو پہلی مسجد ہے، جس کو قرآن نے کہا مسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی الہی پر رکھی گئی ہے، اے نبی آپ اس میں ٹھہریے، نماز پڑھیے،
وہ مسجد جو ہے جو منافقین نے مسجد زرار کے نام سے تیار کی تھی اس میں مت جائیے، وہ تو اللہ رسول کی دشمنی میں منافقین نے بنایا ہے۔ اس مسجد میں جائیے جو قباء ہے، اللہ اکبر، وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک بازوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے قباء والوں کیسے پاکی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کا ذکر کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ عرب کے سارے قبائل پتھر سے استنجا کرتے ہیں، پیشاب پخانہ صاف کرتے ہیں، ہم لوگ پانی لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پڑوس میں یہودی ہیں اور یہودی پانی سے استنجا کرتے ہیں تو ہم لوگ پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی سے استنجا بھی دھل گیا اور بدبو بھی دھل گئی۔ کہا او یہی تو وجہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو جاتے تھے مسجد قباء، کبھی سواری پر کبھی پیدل، اور وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ اور حدیث صحیح ہے کہ من تطہر فی بیتہ، جو کوئی اپنے گھر میں پاکی حاصل کر کے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے ہوٹل سے یا جس کا جو گھر ہے وہاں سے مسجد قباء کی زیارت کے ارادے سے نکلے اور وہاں جا کر کے نماز پڑھے، چاہے سنت پڑھے 2 رکعت یا فرض ہو رہی ہو تو فرض میں شامل ہو گیا، پاکی کے ساتھ نکلے۔ اب راستے میں وضو ٹوٹ گیا تو پھر ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن گھر سے نکلے پاک ہو کر۔ من تطہر فی بیتہ، گھر میں پاکی حاصل کرے، ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ، کوئی بھی نماز فرض ہو کہ نفل ہو اس میں نماز پڑھی، کان کاجر عمرہ، ایک عمرہ کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ہے فضیلت۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی، کسی دور میں طاعون کی بیماری نہیں گئی۔ طاعون جو دمل کی بیماری ہوتی ہے، جو پسو کے کاٹنے سے ہوتا ہے، وائرل بیماری ہوتی ہے، بیکٹیریل بیماری ہوتی ہے، بہت تیزی سے سرایت کرتی ہے، ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے اور اکثر آدمی پہلے مر جاتا تھا۔ چوہے کے کاٹنے سے بھی یہ بیماری آتی ہے اور بھی کئی جانوروں سے آتی ہے، بیکٹیریل بیماری ہے یہ طاعون کی بیماری، اور بڑی مہلک بیماری ہے۔ اور جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی، سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے ہر راستے پر فرشتوں کو کھڑا کر رکھا ہے، دجال کو اس میں گھسنے نہیں دیں گے اور اس بیکٹیریل بیماری کو گھسنے نہیں دیں گے، فرشتے پروٹیکشن میں ہیں۔ لا يدخلها الدجال والطاعون، یہاں دجال نہیں داخل ہو سکتا، یہاں طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی، کرونا داخل ہوگا، ہیضہ داخل ہوگا اور دوسری بیماری داخل ہوگی، لیکن طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، کسی نجومی اور کاہن کی نہیں، اس شخص کی بات ہے جو صادق ہے، مصدوق ہے، جس کی زبان پر اللہ بولتا ہے، جو دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اس نبی کا فرمان ہے۔ اور کہا کہ لوگ مدینہ کو چھوڑ چھوڑ کر کے جائیں گے، یمن فتح ہوگا تو یمن چلے جائیں گے، شام فتح ہوگا شام چلے جائیں گے، عراق فتح ہوگا عراق چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، دنیا کی دولت کے لیے۔ مدینہ المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے مدینہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جس طریقہ سے اسلام کو اور ایمان کو پناہ دیا مدینہ نے، آخری زمانے میں بھی مدینہ میں ایمان سکڑ کے رہ جائے گا، ایمان وہیں اکٹھا ہو جائے گا، ایمان مدینہ کے اندر سکڑ جائے گا۔ ان الایمان لیعرض فی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، کا ایمان اس طریقے سے سمٹ جائے گا مدینہ میں جیسے کہ سانپ بل کے اندر سکڑ کر کے جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ سانپ کا اپنا بل نہیں ہوتا، چوہے کے بل میں داخل ہوتا ہے، وہ سانپ بل نہیں بنا سکتا ہے۔ تو اب چوہا کا پتلا بل ہوتا ہے، اس پہ وہ موٹا سانپ، نعوذ باللہ اللہ شر سے محفوظ رکھے، گوہمن جا رہا ہے کوئی اور اس سے موٹا سانپ جا رہا ہے، تو کتنا پیش تاک کا کر کے جاتا ہے، اور کس طریقے سے گڑیا کی چھوٹی سی جگہ میں وہ بیٹھتا ہے، کہ اس طریقے سے مدینہ میں اسلام سکڑ جائے گا۔ اللہ، اور بھی بہت سی فضیلت ہے مدینہ کی، یہاں کی زیارت آپ کو بتایا کہ مستحب ہے، لیکن 2 بات کا ایک دم خاص خیال رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے مسجد نبوی کی زیارت، قبر رسول کی زیارت کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے بدعتی ہیں نا وہ کہیں گے کہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، قبر رسول کی زیارت کے لیے، بلکہ ہم کو تو یہ کہنے دیجیے، قسم اللہ کی ایسے بھی ہیں، میری قسم نہ ٹوٹے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر مدینہ نہ ہوتا اور روضہ نہ ہوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہ ہوتی تو ہم حج نہ کرتے، جبکہ مدینہ کی زیارت کو حج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حج کے سارے اعمال مکہ ہی میں ہیں، عمرہ کا سارا عمل مکہ ہی میں، لیکن آدمی آتا ہے تو اسے آتا ہے کہ چلو مدینہ بھی دیکھیں، ہجرت کی جگہ بھی دیکھیں، نبی کی مسجد بھی دیکھیں، وہاں بھی پڑھنے کا 100,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، چلو، حالانکہ مکہ میں تو 1 لاکھ ملتا ہے، 100 گنا مسجد نبی سے زیادہ ثواب ہے، لیکن جاتا ہے۔ تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، سفر نہ کرو
دور دراز سے سفر نہ کرو عبادت کا سفر، تقرب اللہ، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا سفر، مگر 3 مسجدوں کے لیے، مسجد حرام کعبۃ اللہ کے لیے، میری اس مسجد کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، اور بیت المقدس کے لیے۔ یہ تینوں انبیاء کی مسجد ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت کعبہ کو بنایا، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے بیت المقدس کو بنایا، اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا۔ یہ انبیاء کی مسجد ہے۔ کہا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے قصد کیا ہو، اب وہاں نماز پڑھ لیا تو آپ جائیے قبر کی زیارت کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیارت کی نیت سے اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں تو یہ سفر معصیت کا، گناہ کا سفر ہوگا۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیے کہ وہاں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ جائیے قبر رسول پر، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کا آپ کا درود ہو، آپ پر درود ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم امتیوں کی طرف سے اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے جتنا اللہ نے کسی بھی نبی کو اس کی امت کی طرف سے اجر و ثواب دیا ہو۔ آگے بڑھے حضرت ابو بکر صدیق کو، یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ، اے خلیفہ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کا سلام کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو۔ آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق کی قبر ہے، السلام علیکم یا عمر بن الخطاب یا فاروق۔ یہ 2 صحابہ کرام ہیں جو جب سے مسلمان ہوئے دونوں دائیں اور بائیں بازو کی حیثیت رکھتے تھے، جن کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے حضرت ابو بکر صدیق کا سر شروع ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس سے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبر کے پاس سے حضرت عمر کی قبر شروع ہوتی ہے۔ یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین شیخین رضی اللہ عنہما، ابو بکر عمر خلیفہ اول خلیفہ دو، اسی قبر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں مدفون ہے۔ آپ جائیے ایک مرتبہ زیارت کر لیجیے، آئے ہیں ہندوستان سے تو آجا کے مسجد میں بیٹھ کے عبادت کیجیے۔ اب بدعتیوں کی طریقہ سے ہر نماز کے بعد جا رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ عمل غلط ہے۔ صحابہ کرام جب مدینے میں ہوتے اور دور دراز ملک شہروں میں جاتے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ کے بعد لوٹ کے آتے تو ایک مرتبہ جا کر کے قبر رسول پر سلام بھیجتے۔ ہر نماز کے بعد بعض بدعتیوں کی عادت ہوگی کہ جا کر کے سلام پھیرے گا، اس سے غلو بڑھتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر استغاثہ اور فریاد اگر کریں کہ یا رسول اللہ ہم آئے ہیں گنہگار، آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کر دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے، ہم کو اولاد نہیں ملتی ہے، تو قسم اللہ کی یہ تو شرک ہوگا۔ کیا آپ ایسے کام کے لیے ان کو پکار رہے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں؟ جی، قبر کی زیارت کرنی، اپنی موت کو یاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد آ کر مدینہ کی مسجد میں، اسی مسجد میں بیٹھ جائیے، کہیں یہاں جگہ ملے نماز پڑھیے۔ اب حجرے کی جالی کو چھونا، دیواروں کو چومنا، پتھروں کو چھونا، بتائیے تو کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی، اس کو چھونا اور چومنا، یہ سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے، بدعت ہے۔ دنیا میں ایک ہی پتھر ہے جس کو چوما جاتا ہے، وہ حجر اسود ہے جو کعبہ میں لگا ہوا ہے ثواب کے لیے اور سنت کی پیروی میں، اور دوسرا ایک کونا رکن یمانی ہے جس کو بسم اللہ کر کے ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ باقی دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے جس کو چومنا اور چھونا عبادت اور ثواب کا کام، بدعت کا کام کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مدینہ میں بدعت کرے اور کسی بدعتی کو پناہ دے تو علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام دنیا کے انسانوں کی۔ تو یہی ہے زیارت کا طریقہ کہ گئے مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھا، اگر موقع مل گیا روضۃ من ریاض الجنہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے جس میں ابھی آپ کی قبر ہے، وہاں سے لے کر کے جو ممبر تھا آپ کا، آپ جی بھی وہیں پر جگہ ہے ریکھانترت ہے، وہاں پر متعین کیا ہوا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، وہیں پر ابھی امام کا بھی ممبر ہے۔ تو کہا آپ نے ماں بین بیتی و ممبری، جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، یعنی یہاں عبادت کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے، یا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حصے کو جنت میں اٹھا کے لے جائے گا۔ بہرحال سنت 2 رکعت پڑھ لیجئے وہاں، اگر موقع ملتا ہے تو لوگ لائن لگ کر کے نماز پڑھتے ہیں دیر تک، ورنہ جہاں چاہیے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد جا کر کے قبر رسول کی زیارت کیجئے، السلام علیکم وغیرہ کر کے۔ اب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نیت باندھے ہوئے ہیں، جو نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں کائی کو ہاتھ چھوڑیے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم، اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ آگے بڑھیے، اس طریقہ سے کر کے آئے، بیٹھے، پھر چلنے لگے، چلے گئے۔ اس کے بعد مسجد قباء جائیے، سنیچر کے دن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے پہلے ہی آپ کو نکلنا ہے تو کسی بھی دن آپ اپنے حجرے سے، اپنے ہوٹل سے وضو کر کے جائیے، وہاں نماز پڑھیے، عمرہ کا ثواب ملے گا۔
گئے وہاں فرض نماز ہو رہی تھی، فرض میں شامل ہو گئے، عمرہ کا ثواب مل گیا۔ اس کے بعد وہاں بقیع غرقد ہے، بغل میں قبرستان ہے صحابہ کرام کی، وہاں جا کر کے بھی آپ جیسے عام قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اسی طریقے سے شہدائے احد ہیں احد کے دامن میں۔ تو کسی کی قبر کو چھونا، وہاں منت و سماجت کرنا اور وہاں اپنی آرزوؤں کی درخواست کرنا، یہ سب تو شرکی عمل ہے جو قبر پرست لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب ایک اور بھی حدیث ضعیف لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 وقت کی نماز پڑھیں گے، 40 وقت کی، 40 وقت کی نماز پڑھیں۔ مسند احمد میں روایت ہے حضرت انس سے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں 40 وقت کی نماز پڑھے گا جماعت سے، ایک وقت کی نماز بھی فوت نہیں ہوگی۔ کیا دن لگے گا؟ 8 پنچے 40، 8 دن نماز پڑھے، ایک کو نماز اس کی مدینہ میں مسجد نبی میں نہ چھوٹے، تو میں اس کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ جہنم سے نجات پائے گا، اللہ کے عذاب سے نجات پائے گا، نفاق سے نجات پائے گا۔ حدیث کمزور، شاید اسی وجہ سے، اسی ضعیف حدیث کی وجہ سے پیکیج جو ہوتا ہے، جو مدینہ جاتا ہے 8 دن رہتا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکالا جاتا ہے، کہا ہے کہ وہ یہی ضعیف حدیث سامنے ہوتی ہے کہ 40 وقت کی نماز لوگ پڑھ کے جائے گا۔ حالانکہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آدمی اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ اب چونکہ ہم حج کے قافلے میں ہیں تو 8 دن کے بعد ہمارا سفر ہے، لیکن ہم 10 دن کے لیے گئے ہی ہیں، 5 دن 7 دن میرا مکہ ہی میں گزر گیا ہے، 1 دن ریاض میں گزر گیا ہے، 1 دن کے لیے مدینہ ہم آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب تک رہیں گے 3 وقت 4 وقت کا جو موقع ملے گا اس میں جائیں گے۔ اور اگر مہینوں کا اتفاق ہے تو مہینوں بھر رہیں گے وہاں، نماز پڑھیں گے مسجد نبوی کے اندر، وہ آپ کی سہولت کے اعتبار سے ہے۔ وہ 40 دن کی نماز کا کوئی قید نہیں ہے، وہ حدیث سلسلے میں ضعیف ہے۔ اور اہل بدعت کے طریقے سے نہیں کہ ہر نماز کے بعد دوڑے قبر کے اوپر، یا جہاں ہے ادھر قبر پر زیارت کر لیا، یا ہندوستان ہی میں ہے تو نماز پڑھنے کے بعد مدینہ کی طرف گھوم گئے ہلکا سا کہ مدینہ ادھر ہے، اس کے بعد یا نبی سلام علیہ کرنے لگے۔ کہا کہ جہاں کہیں رہو سلام پھیرو ان پر، سلام بھیجو، درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، نواسے نے یہ کہا کہ تم جو مدینہ میں ہو اور وہ جو اندلس میں ہے، اسپین میں، دونوں کا سلام نبی کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث غلط ہے کہ جو کوئی قبر پر سلام بھیجے گا تو میں سنوں گا، اب باہر کرے گا تو فرشتہ پہنچاوے گا، غلط ہے حدیث۔ تم اور جو اندلس میں ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ کہا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے ساری دنیا میں گھومتے ہیں اسی کام کے لیے کہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچائے۔ کون کہاں سلام درود پہنچ رہا ہے؟ تو وہاں بھیڑ لگانے کی ہر نماز میں کیا ضرورت ہے بدعتیوں کے طریقے سے؟ آپ یہیں سے درود و سلام بھیجیے، اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ کہا اللہ کے خاص فرشتے اس کام کے لیے مامور ہیں۔ تو اس طریقہ سے وہاں ادب اور احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج بھی آپ جائیے گا مدینے کے اندر، کتنی دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، بہت سکون اور شانتی وہاں مدینے میں ملے گی۔ کسی بھی گلی سے گزر جائیے ایک دم سناٹا ملے گا، شور ہنگامہ نہیں ہے لاکھوں کے باوجود بھی، نہیں معلوم کہ زمین آوازوں کو نگل جاتی ہے کہ کیا کرتی ہے، کہیں کوئی آواز نہیں، اتنا پیسفل رہتے ہیں۔ مسجد نبی میں زور سے بولنا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 نوجوان مسجد نبی میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، آواز ان کی بلند ہو رہی تھی۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک کنکڑی مار کے مجھ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب میں متوجہ ہوا تو عمر فاروق تھے۔ کہا امیر المومنین نے کہ دونوں نوجوانوں کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے تو کہا کہ کہاں کے ہو رہنے والے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم طائف شہر کے ہیں۔ کہاں مدینہ کہاں طائف؟ کہا او جبھی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو، اگر مدینے کے ہوتے تو ماں ڈنڈا کے پیٹھ میں درد پیدا کرتے تھے، لیکن باہر کے ہو تو جا، جیسے آپ کہیے کہ کیا رے بابو سلیم پور کا ہے نا، پیغمبر پور کے وہ اسی لیے تو ایسا کر رہے ہو، تو ہمارے یہاں کا ہوتا تو ایسا تو نہیں کرتا، تو دے داغ دیتے تم کو مارتے مارتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طریقے سے زندگی میں واجب تھا، مرنے کے بعد بھی واجب ہے۔ آپ اپنے قبر میں زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی کیسی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے، جو نہ دنیا کی زندگی ہے نہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انبیاء کی قبروں، انبیاء کی لاشوں کو زمین کے لیے کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ تر و تازہ ہے، آپ زندہ ہیں، کیسے سلام پیش کیا جاتا ہے، کیسے کا سوال مت کیجیے، یہ علم غیب کی باتیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ پکڑا جائے، جیسا کہ اہل بدعت کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زبردست قحط پڑا تو آپ چلے جاتے قبر کے اوپر، کہتے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، لیکن گئے عباس بن عبد المطلب کے پاس، نبی کے چچا کے پاس، اور کہا کہ آپ چلیے نماز پڑھا دیجئے اور دعا کیجئے بارش کی، آپ نبی کے چچا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے، آپ کے نبی کے رشتے کی وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ تو کسی طرح کا کوئی بدعت کا کام اگر آپ وہاں کرتے ہیں تو آپ وہ اپنی زیارت کے ثواب کو باطل کرتے ہیں۔
اور زیارت کس نیت سے ہونی چاہیے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے. پھر جاؤ نا آپ قبرستان مدینہ میں جاؤ، ہم کہاں منع کرتے، لیکن دور دراز سے قبر کی زیارت کے لیے جانا، سمجھا کہ نہیں، یا طور پہاڑ کی زیارت کے لیے جانا جی، یا بغداد شریف میں جانا کہ صاحب حضرت عبد القادر جیلانی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، قسم اللہ کی معصیت ہے، گناہ ہے، اور اس راستے میں خرچ ہونے والا پیسہ حرام اور باطل ہے آپ کا. دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے کہا ہے؟ صرف دنیا کی 3 مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جا سکتے ہیں. جاؤ دلی، اپنے کام سے جا رہے ہو ٹہلنے پھرنے، کے بعد موقع ملے دلی کی جامع مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، ہم منع کرتے تھوڑے. لیکن یہاں سے جائیں گے ہم فلانے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی ثواب نہ ملے گا، کوئی عبادت نہ ملے گی، اس راہ میں جو پیسہ خرچہ کرو گے اس کا کوئی ثواب نہ ملے گا. لیکن مکہ جاؤ گے، مدینہ جاؤ گے، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جاؤ گے، ایک کوڑی کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مدینے کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینے کی محبت، مدینے والوں کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے صحابہ کرام انصار اور مہاجرین و انصار کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اور جو اہل سنت وہاں رہ رہے ہیں ان کی محبت عطا فرما. اور دعا کیجئے، آرزو تو کم سے کم کر ہی سکتے ہیں حضرت عمر فاروق کے طریقے سے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی بلد رسولک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، اور اے اللہ اپنے نبی کے شہر میں ہم کو موت دے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے شہر میں ہماری موت ہو، اطاعت الہی پر موت ہو، جہاں کہیں بھی رہیں، اگر نہیں تو استقامت نصیب ہو دین پر، اور دین پر ثابت قدم رہیں، شرک و بدعت سے پرہیز کریں. ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.